کے درمیان والی دعائیں تھوڑی مشکل ہیں، لیکن انسان یاد کرے تو کوئی مشکل نہیں۔ ہم جو چیزیں یاد کرنا چاہتے ہیں بار بار اس کو دہراتے ہیں، زبان پر آتی ہیں تو یاد ہی ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عجیب عجیب گانے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم خود بڑے ان دعاؤں کو بار بار دہرائیں گے اپنے بچوں کے سامنے تو بچوں کو بھی یاد ہو جائے گی۔ اور یہ مسنون دعائیں ایسے مجرب وظائف ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ان کا اہتمام کرے تو میرے خیال میں اس کو کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں نا، لوگوں پھر جاتے ہیں تعویذ والوں کے پاس، پریشانی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہوں ان پر ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم ان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہ تو ایسی ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ یہ وحی ہے، وحی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کوئی بات ڈالتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بات صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ تو یہ دعائیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہے۔ ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اپنی دعاؤں پہ یقین ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں پر یقین نہیں ہے۔ نماز کے بعد اگر اردو میں دعا کرائے تو سارے آمین کہتے ہیں، عربی میں جو مسنون دعا پڑھو تو کوئی آمین نہیں کہتا۔ بھئی آپ کو سمجھ آتی ہے یہ نہیں آتی، آپ آمین تو کہو نا، ہے تو دعا ہی۔ سنانا تو اللہ کو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر زبان سمجھتے ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، اس پر لوگ آمین نہیں کہتے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی دعا کریں تو پھر کہتے ہیں آمین۔ تو نماز کے بعد بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہماری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا ان دعاؤں کے اندر ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔